السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک نیا ولاگ بنا رہی ہوں. صبح صبح کافی بنائی ہے ابھی، اور نیا ولاگ ہے کہ صبح اٹھتے ہوئے کتنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا، ہاتھ میں پاؤں میں درد. یہ عجیب کیفیت ہے. تو اس کے لیے جو ہے آج کا جو ولاگ ہے میرا، وہ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں، آپ لوگوں کے ٹاپک پہ. کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہماری عام میری بہنیں، میری جتنی خواتین ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہوتی ہے اس پرابلمس کو ڈسکس کروں. اور آج میرا ٹاپک یہی ہے. صبح اٹھی ہوں، ابھی میں نے کافی بنائی ہے، دکھایا آپ کو. صبح اٹھ کے کافی بنائی ہے، لیکن جیسے صبح پہلے تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے باڈی میں صبح اٹھ کے. اور ہم سب کی شکایت یہی رہتی ہے کہ صبح اٹھ کے جو ہے نا، وہ تھکاوٹ رہتی ہے باڈی پہ. الحمدللہ مجھے نہیں ہوئی باڈی کی تھکاوٹ. صبح اٹھ کے ٹائرڈنس فیل نہیں ہوئی. لیکن یہ کیوں ہوتی ہے؟ جتنی خواتین مجھ سے ملتی ہیں، جتنی لڑکیاں مجھ سے ملتی ہیں ینگ ایج میں بھی، کہ صبح اٹھو تو بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، بہت تھکاوٹ، باڈی بہت درد ہوتا ہے باڈی کا، اور بالکل جانے کا دل نہیں چاہتا. جوس کو فریزر میں رکھ دیا. بہرحال میں آج بہت ہی ہر چیز میں ہاتھ لگائے گی، ہر چیز میں ہے. تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ میں کوشش کروں گی کہ یہ ٹاپک کور کروں، اور آپ سے ابھی بات کرتی ہوں. اور مطلب سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں سو کے، اور ہمیں اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ ہم بتائیں. سلام کر لوں مولا کو. یہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم. ہمارا امام بارہ ہے خاندانی، جو انڈیا میں ہے. یہ دیکھیں آپ کو صحیح سے دکھاتی ہے. ابو نماز کے بعد اس جو ہے نا امام بارگاہ میں حسین کرتے تھے، اور اس لیے ہم نے یہ امام بارگاہ کو فریم کر کے لگایا. چلے جی، میں اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ ہم کیوں تھک جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری خواتین شکایت کرتی ہیں صبح صبح اٹھ کے ان کو بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں بار بار بتا رہی ہوں آپ کو. 6 فیکٹر ہیں جس کو اوائڈ کریں تو آپ کی جو جسم کی تھکاوٹ اور وہ سب دور ہوگی. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا، جیسے کوئی بیماری ہو، خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کی بیماری، کسی کو جگر کی بیماری، کڈنی ڈیزیز ہو، دوائیاں بھی کھاتے ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اور پھر کرونک النس جتنی بھی ہوگی وہ تو آپ کے جسم میں درد کرے گی، وہ آپ کی باڈی میں وہ انرجی لیول نہیں آئے گا جو ایک نارمل باڈی میں آتا ہے. کیونکہ ہماری باڈی میں انرجی جو پیدا کرتی ہے وہ ایک بیٹری ہے، اس کا نام ہے مائٹوکانڈریا، جو اے ٹی پی بناتی ہے. اے ٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ، یعنی انرجی لیول ہمارا اے ٹی پی سے بننے سے ہوتا ہے. تو 88 کے ساتھ ساتھ مائٹوکانڈریا اے ٹی پی کم بناتی ہے، ایکٹیو کم ہوتی ہے. لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے مائٹوکانڈریا ایکٹیو ہوتا ہے، ہمارا بیٹری زیادہ ہوتا ہے، ہمارا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں 6 چیزیں ہیں اوائڈ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. سب سے پہلے نمبر 1 آتا ہے نیند. آپ کو نیند پوری کرنی ہے، اور نیند جو ہے نا وہ کوالٹی آف نیند ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں ہے پوری ہونی چاہیے آپ کی صرف. اور نیند کا جو ہیں تو رات کے 8 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے آپ نے چائے یا کافی نہیں پینا، کیونکہ چائے اور کافی ایکٹیو کر دے گی آپ کی باڈی کو، آپ سو نہیں پائیں گے. الکوحل نہیں پینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور رات کی نیند بہت امپورٹنٹ ہے. رات کو لائٹ بند کر کے، موبائل بند کرنا ہے، کوئی روشنی، کوئی ایکٹیو، ایون رات کو ایکسرسائز بھی نہیں کرنا. اگر ایکسرسائز کر کے آپ چاہیں گے کہ 1-2 گھنٹے میں سو جائے تو فوراً مشکل ہے، کیونکہ آپ کا باڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو آپ کو راتیں ہیں جہاں دھوپ نہیں نکلتی، لوگ گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی رات کو آپ جب باہر جاتے ہیں نا، دھوپ میں نکلتے ہیں، تو وہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، جو انفرا ریڈ لائٹس ہوتی ہیں، وہ آپ کے سیلس میں میلاٹونن کو ایکٹیو کرتی ہیں، میلاٹونن پروڈیوس کرتی ہیں، جو کہ ہماری نیند کے لیے ضروری ہے. تو لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اگر سارا دن دوپہر کو باہر رہتے ہیں تو ہمیں رات کو بہت اچھی نیند آتی ہے.
تو رات کی نیند کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی جو آپ کی جیسے چائے پینا ہے اور یہ ساری چیزیں کافی پینا ہے یہ 8 گھنٹے پہلے نہ کریں. رات کو نیند اچھی لیں. اگر نہیں لیں گے تو آپ کی نیند پوری گہری نیند ہونی چاہیے. ایسی نیند نہیں ہوگی جو بیچ میں بریک ہوتا, جیسے جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو وہ یورین کے لیے نیچے بار بار واش روم جانا ہے, نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو 12 بجے کے رات کے 12 بجے کے بعد اور 4 بجے تک یہ جو نیند ہوتی ہے بہت ہی گہری, اور یہ REM والی نیند ہوتی ہے جو کہ بہت ہی آپ کی امپورٹنٹ نیند ہوتی ہے, گہری نیند ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اپنی نیند کو اچھی رکھیں تو آپ کی باڈی میں تھکاوٹ نہیں ہو. دوسرا فیکٹر ہے اسٹریس. اسٹریس بہت بری چیز ہے. اسٹریس سے آپ کا ایڈرینل گلینڈ ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ کورٹیسول ریلیو کرتے ہیں. کورٹیسول کیا کرتا ہے, آپ کی جو باڈی سے ایک تو شوگر بنائے گا اور گلوکوز اتنا پیدا کر دے گا, گلوکوجینیسس کرتا ہے کورٹیسول, تو آپ کی انرجی لیول ختم ہو جاتی ہے اسٹریس سے. تو وقتی طور پہ تو وہ اسٹریس کی وجہ سے اس کا نام ہی گلوکوکارٹیکائی شوگر لیتا ہے, تو وہ شوگر لے گا اور وہ وقتی طور پہ تو آپ کو انرجی گلوکوز لینے کی کوشش کرے گا آپ کی انرجی کے لیے, لیکن وہ آپ کے انرجی لیول کو آپ کے جسم کی تھکاوٹ پیدا کرے گا, آپ کے جسم کو پرابلم کرے گا. تو اسٹریس نمبر 2 فیکٹر ہے. اسٹریس کو اوائڈ کریں. اسٹریس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایکسرسائز کریں, آپ جم کریں, آپ واک کریں, آپ یوگا کریں, آپ ایروبکس کریں, جو آپ کو لگتا ہے ایکٹیویٹیز کرنا تو اسٹریس کو ریلیز کرتا ہے. اچھا, تیسرا امپورٹنٹ فیکٹ ہے ان ایکٹیویٹی. ہماری عورتیں کام نہیں کرتے, ان ایکٹیویٹی. لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, بستر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کے مائٹوکونڈریا ایکٹیو نہیں ہوتے جو کہ ATP نہیں بناتے, تو آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی. جو کہتے ہیں ہم آرام کر رہے ہیں, یہ آرام نہیں ہوتا کہ سارا دن لیٹنا, آپ کام نہیں کر رہے ہیں. اور ایون جو خواتین کہتی ہے کہ میں کھڑی رہتی ہوں سارا دن کچن میں, کھڑی رہنا بھی ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی کا مطلب اپنا کام خود کریں, اپنی چیزیں اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جائیں, کوئی بھاری چیز اٹھائیں. جو فزیکل ایکٹیویٹیز گھر میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, یعنی خالی صرف بستر پہ لیٹنا, بیٹھ کے چائے پینا, باتیں کرنا فون پہ, اور ایک ہی جگہ رہنا, اموبلائزیشن, ان ایکٹیویٹی یعنی بہت زیادہ چلنا پھرنا, ایکٹیو رہنا ہر وقت, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان ایکٹیویٹی سے آپ کے مائٹوکونڈریا نہیں ایکٹیو ہوتا اور وہ ATP نہیں بناتا. تو آپ کو ان ایکٹیویٹی نہیں کرنی. آپ کو گھر میں بھی اپنے سارے کام کرنا مستقل. اگر مجھے آج کوئی کام نہیں تھا, صبح نہیں جانا تھا, پھر بھی میں اٹھ گئی, میں نے کافی بنایا, میں ویڈیو بنا رہی ہوں, مطلب اپنا کام میں اپنے آپ کو بزی رکھنا. اور بزی رکھنا صرف یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے, جو لوگ بیچارے کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں, جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں, میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ تھوڑا سا ہر 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا دوسرے ٹیبل پہ چلے جائیں, تھوڑا سا واک کر لیں, تھوڑا سا چائے پینے کے بہانے, پانی پینے کے بہانے تھوڑا سا ایکٹیو رہیں, مستقل ٹیبل پہ بیٹھے نہ رہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا غلط فوڈ کھاتے ہیں, جو ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس میں منرلز نہیں ہوتے ہیں, جس میں آپ کے جو ہے نا سارے وائٹامنز نہیں ہوتے ہیں, جو شگری فوڈ ہوتے ہیں, جس میں بہت زیادہ چینی ملا ہوتا ہے, جو بہت میٹھا ہوتا ہے. روز یہی کرتا ہے سجا جو ہے وہ ویڈیو بنانے نہیں دیتا, روز یہی کرتا ہے کہ بیچ میں ڈسٹرب کرے. بہرحال شگری فوڈ, جو آپ میٹھی چیزیں جو کھاتے ہیں وہ آپ کے مائٹوکونڈریا کے ایکٹیو نہیں کرتے ہیں, تو اس میں منرلز کی کمی ہوتی ہے, آپ کی میگنیشیم, پوٹیشیم, آپ سوڈیم تو چلے نمک وغیرہ لے ہی لیتے ہیں, لیکن پوٹیشیم کی کمی بہت زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں, آپ کے باڈی میں میگنیشیم کی کمی, جس کی وجہ سے آپ کے مسلس میں درد ہو. تو ایسی غذائیں کھائیں جس میں پوٹیشیم ہو اور میگنیشیم ہو. پوٹیشیم کا جو مجھے ریسورس لگتا ہے, کیلا ڈیلی کوشش کرے کھائیں. کیلا اور کھجور میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی کیلا جو ہوتا ہے نا, وہ اس میں پوٹیشیم بہت ہوتا ہے. اگر جن کو کڈنی ڈیزیز ہے, کیلا کھائیں. تو یہ منرلز وغیرہ سارے جو آپ کے فوڈ, اگر آپ کا یہ جو ریفائنڈ فوڈ کھا رہے ہیں, آپ جو پروسیس فوڈ کھا رہے ہیں, اس سے آپ کو جو ہے نا وہ سارے وائٹامنس اور منرلس نہیں ملتے, جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے. اچھا, اور یہ کہ شگری جوس, جیسے یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ آپ پی رہے ہیں, جیسے
पेप्सी है, ये जो भी शुगरी जूस है, शरबत है मीठा, जितनी मीठे जूस और शरबत होते हैं, जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव नहीं करते और जिसकी वजह से आपको थकावट रहती है। वन फैक्टर, अगर आपकी नींद पूरी अच्छी ना हो तो आपको थकावट रहती है। नंबर 2, आपको स्ट्रेस और टेंशन रहता है। टेंशन में भी, स्ट्रेस में भी आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, आपको जो है वो थकावट आपके जिस्म में होती है, क्योंकि वो ग्लूकोजियोनेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है, कि जो कि आपके शुगर को बढ़ा देता है, इंसुलिन लेवल रेजिस्टेंट बढ़ जाती है और आपको थकावट रहती है। तीसरा मैंने जो बताया आपको, क्या इनएक्टिविटी बताया, यानी काम काज करें, मेहनत करें, और ग़ज़ा अपनी मीठी ऐसी खाई, इस तरह की चीज़ें खाई जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो, जिसमें मिनरल्स नहीं हो, वाइटामिन नहीं हो, रिफाइंड फूड हो, और शुगरी जूस जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और एक छठी चीज़ जो बता रही हूँ है, जो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको थकावट रहती है, आपको बड़ी हैरानगी, जी हाँ, सोशल एक्टिविटी, यानी आपको लोगों से मिलना जुलना। लोगों से मिलना जुलना ये नहीं कि आप फ़ोन में 6 घंटा बात कर रहे हैं, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, नहीं, आपको मिलना जुलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवी देखने जाना, बाहर घूमने जाना, आउटिंग में दोस्तों के साथ, किसी के मजलिस में जाना, मिलाद में जाना, शादियों में जाना, ये सोशल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपकी मोबिलाइजेशन होती है, आपका माइंड चेंज होता है, आपका माइंड, डिप्रेशन से आप निकलते हैं। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी जो है वजह है कि हमारी बॉडी को इनएक्टिव करता है, तो हमारी बॉडी में जो है थकावट रहती है। तो आपको बड़ी हैरानगी होगी, जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं उनको कभी भी जिस्मानी थकावट की प्रॉब्लम नहीं होती। सोशली एक्टिव सिर्फ फ़ोन पे नहीं होता हमारे यहाँ, तो आजकल बस एक स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल स्क्रॉल, इवन मजलिस में जाते हैं, इवन मिलाद में जाते हैं, इवन शादियों में जाते हैं, सब मोबाइल पे लगे होते हैं। नहीं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हर से जानवरों से प्यार करें, और जो मोहल्ले में है लोग उनसे सलाम दुआ रखें, और जो फ्रेंड्स हैं उनका सर्कल, उनसे मिले जुले आउटिंग करें, ज़रूर करें। तो ये 5-6 फैक्टर जो मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 जो है वो अच्छी नींद पूरी कर लें, स्ट्रेस टेंशन को ख़त्म करें, टेंशन को एक्सरसाइज ही ख़त्म करता है। मैंने तो यही देखा है कि जितना आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। अच्छे खाने खाएं जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, और वो हो रिफाइंड वाले, जो मैंने बार बार कहती हूँ, प्रोसेस फूड ना खाएं। ये शुगरी जूस तो बिल्कुल ही, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें आपकी जिसमें थकावट पैदा करती हैं। और मैंने आपको यही बताया कि डिप्रेशन से बचें, कि आप सोशली एक्टिव रहें, लोगों से मिले जुलें, और ये सारी चीज़ें करें, तो बहुत आपकी ज़िंदगी में जो है वो मुश्किलात कम हो जाती। तो बस आज का मेरा यही टॉपिक था कि शुक्र है मुझे थकावट नहीं होती। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ रात को ना ड्रप्लक्स ले लो, उसमें विटामिन B1 होता है। विटामिन B1 की कमी से भी, जो कुछ विटामिन्स की कमी से भी बहुत जिस्म में थकावट होती है। मैंने आपको बार बार कह रही, विटामिन B1 जो है जिसकी कमी से स्ट्रेस भी होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, तो मैं बार बार ये कहती, केला खाएं, या रोज़ 2 खजूर ज़रूर ले लिया करें, आपके मसल्स क्रैम्प्स और ये सारे। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, जो कि मसल को रिलैक्स करता है मैग्नीशियम की कमी से। अच्छा, ये सारे जो कमी है ना, ये आप उससे पूरा कर सकते हैं। आप घर में चिया सीड हो या तूत मलंगा हो, पानी में भिगो के रोज़ 1 चम्मच पिएं, उसमें काफ़ी मिनरल्स मिल जाएंगे आपको, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और आपको जो है ना, लौकी के बीज होते हैं, सेसमी सीड्स, जो सीड्स होते हैं, इसमें भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं, तो ये भी, इसका भी इस्तेमाल रोज़ 1 चम्मच खा लिया करें, एक मिक्स करके बना के वो खा लिया करें। तो और ड्राई फ्रूट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इनमें मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का मेरा बस यही टॉपिक था कि लोग क्यों थक जाते हैं। कहाँ जाए? ऊपर तो नहीं चली गई? ऊपर से नहीं आ रही? कहाँ आवाज आ रही? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं भाई, इनका दरवाजा खुला हुआ है, कोई नहीं इधर है, नीचे का गेट भी खुल। हाँ, तो चढ़ गई होगी ऊपर कहीं। छोड़ दो, आ जाएगी।
جی اب اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں, بہت دیر ہو رہی, دیکھتی ہوں کس کا فون آ رہا ہے. ہلو, کیا ہوا باجی؟ لے لو پالک ساگ لے لو, اگر پالک ساگ ہے تو پالک ساگ, تروئی اور بھنڈی, ٹھیک ہے, اور ہرا دھنیا لے لینا. اور باجی فروٹ آم دیکھو ہے تو نہیں, انگور لے لینا, کیلا لے آنا, کیلا, ٹھیک ہے. پوچھ رہی کون سی سبزی لائیں, تو میں نے کہا تروئی, بھنڈی اور پالک ساگ لا دو. اچھا گوشت پکے گا بھائی, سجاد جو ہے نا گوشت پکے گا. یہ جو ہے نا میں نے لسی بنائی ہے, یہ میں بنا کے فریزر میں رکھ. اس میں کالی مرچ, اس لسی میں نے کالی مرچ اور نمک ڈالا, بس تھوڑی چٹکی بھر نمک اور کالی مرچ پیس کے ڈالی. اور یہ دوپہر کو پیتی ہوں, ویسے صبح میں نہیں, نکال کے رکھ دیتی ہوں فریزر سے, باقی اس کو فریزر میں رکھ دوں, فریزر میں رکھ دوں گی کل کے لیے آسانی ہو جائے. روز روز بنانا مشکل ہوتا ہے, رکھ دیا میں نے. یہ آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں. خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں, صحیح ہے. اور ان کو تو فالو کرو, جان ہو رہی ہے جان, کا بدماش. چل چلیں.